الحمدللہ العلی العلیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی خلفائہ اولی الصدق والصفاء خصوصاً علی باب مدینۃ العلم والحکمت والہدیٰ ابی الحسن والحسین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلی ابنیہ الکریمین السیدین الشہیدین القمرین المنیرین الطیبین الطاہرین سیدینا ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلی جمیع آل ذوی المجد والعلا ومن تبعہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ یوم عاشور کی دلگداز ساعتوں میں لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج جب میں صبح فجر کی اذانیں سن رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج یوم عاشور ہے، اور اگر آج سے 1381 برس قبل آج کے دن یوم عاشور کے روز کربلا کے ریگزار پر امام علی مقام کے نور نظر اور شبیہ رسول سیدنا علی اکبر فجر کی وہ اذان نہ پڑھتے کہ جس کی صدائیں قیامت تک مسلمانوں کو حرکت، حرارت اور ایمان کی نورانیت عطا کرتی رہیں گی۔ آج کے روز اگر فجر کے ان لمحوں میں کربلا کے میدان میں فجر کی نماز کے لیے وہ صفیں آراستہ نہ ہوتی ہیں اور اس کے مسلح امامت پر جگر گوشہ بطول اور نور نگاہ مرتضیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے نہ ہوتے اور اس کی امامت نہ کرتے، تو آج شاید ہماری مساجد اور اس کے مصلے اور اس کی صفیں لوگوں کی جبینوں کو ترس رہے ہوتے۔ شاید اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر ابدی بندگی صحرائے کربلا سے نہ آگے گزر سکی۔ بہت سی شہادتیں ہوئیں تاریخ اسلام کے اندر، بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر بہت سے مارکے ہوئے، اور بالخصوص اوائل دور کے اندر شہادتوں کا ایک عظیم اور طویل سلسلہ ہے، لیکن تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کے اندر جو اعزاز، اکرام، قبولیت، پذیرائی اور جتنے آنسو ان شہادتوں پر بہائے گئے، اور جو تاریخ انسانیت کے اندر وقار اور مقام اس مارکے کو میسر آیا، تاریخ انسانیت امام علی مقام سے قبل اور امام علی مقام کے بعد اس مقام کو کوئی نہ پہنچ سکا، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً دعوت و ارشاد کی پوری تاریخ کے اندر، ادیان کی پوری تاریخ کے اندر، مذاہب کی پوری تاریخ کے اندر، انبیاء کی پوری تاریخ کے اندر کسی نبی، کسی رسول کے خانوادے نے اپنے بابا کے دین کو بچانے کے لیے، کسی خانوادے نے اس قدر وقیع قربانیاں پیش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہر آنے والے سال میں، ہر آنے والے دن میں اس واقعے کی یاد میں بہنے والے آنسوں اور دلوں سے اٹھنے والی آہوں، سسکیوں اور صداؤں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے۔ وہ آنسو اگر جمع کیے جائیں تو شاید سمندر بن جائیں، اور سسکیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو شاید ہمالیہ بن جائے۔ انسانی تاریخ اس پر بھی حیران ہے، اس پر بھی ورطہ حیرت میں گم ہے۔ دراصل یہ مناظر اور مظاہر ہیں عشق کے، محبت کے و رفتگی کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو دائیں عطا کی ہیں، ایک عقل کا اور ایک عشق کا۔ انسانیت کی اکثریت عقل کی رہنمائی میں زندگی کا سفر طے کرنے کو فوقیت دیتی ہے، لیکن محدود چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عقل کو عشق کے تابع کرتے ہوئے پھر اس دائیں کو حق کی سربلندی کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ عشق سے یہاں میری مراد وہ عشق نہیں ہے جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نے کما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، بلکہ عشق سے میری مراد وہ عشق ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔
تاریخ انسانیت اب تک حیران ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کمپرومائز کرنے کی بجائے اپنی اصحاب اور اپنی فوج کو دریا کی بے رحم موجوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ انسانیت اور عقل خوردہ ذہن اب تک اس بات پر پریشان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مفاہمت کی بجائے اپنے آپ کو آگ کے شعلوں کی نظر کھونا کیوں قبول کر لیا؟ اور اقبال نے تو پھر اس پر بڑے مضمون بھی باندھے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل اس پر بھی حیران ہے، تاریخ اس پر بھی حیران ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزران مصر کی ایک دعوت کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جیل کی سلاخوں کو کیوں قبول کر لیا؟ دنیا اس پر بھی حیران ہے، اب تک حیران ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے نرم و نازک حلقوم پر چھری کا چلنا اور چلایا جانا کس طرح برداشت کر لیا۔ اور پھر ناظرین، تاریخ آدمیت اور تاریخ انسانیت اس پر اب تک حیران ہے اور حیران رہنا چاہیے کہ سید الشہداء امام علی مقام نے ایک مصالحت، ایک مفاہمت اور ایک کمپرومائز کی بجائے ایک معمولی، جس کو آج کی ہم اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں، سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں اب نئی اصطلاح میں، اس کی بجائے انہوں نے اپنے جوان سال بچوں کو کربلا کے ریگزار پر خاک و خون میں غلطیدہ کرنے کو کیوں قبول کر لیا؟ اپنے بھائی کے بیٹوں کو، اپنی بہن کے بیٹوں کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کے بیٹوں کو، اپنے پورے خانوادے کو کربلا کے ریگزار میں خاک و خون میں لتھڑنا قبول کر لیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام علی مقام نے آج کے دن یہ اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ آج ہم اس پر بات کریں گے اور بالخصوص نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں، ان کے اصحاب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ امام علی مقام کی شہادت کو عام شہادتوں سے کس طرح وراء الورا جانا جاتا ہے، اور پھر شہید کو یہ مقام کیوں میسر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر ہم قرآن پاک کے دوسرے حصے میں یہ بھی پڑھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں ان آیات کے ساتھ چاہوں گا کہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب آج کے اس دن اور ان آیات اور پھر نور قرآن اس کی مناسبت سے ایک ابتدائیہ اور افتتاحیہ ایسا صادر فرمائیں، عطا فرمائیں جس کی روشنی میں پھر اپنے پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ تقریباً 14 صدیاں گزرنے کو ہیں مگر وہ زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تازہ از زخماش تارے ماں تازہ از زخماش ہنوز، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ تازہ از تکبیر و ایمان ماں ہنوز، کہ امام حسین کے زخموں سے زندگی کے تار آج بھی لرز رہے ہیں اور ان کی کربلا کے میدان میں بلند کی ہوئی تکبیر سے آج بھی ایمان زندگی حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی بہت قدیم اور پرانا واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کا درد، اس واقعے کا کرب آج بھی تازہ ہے، بلکہ اس واقعے کی حرارت اور اس واقعے کے مقاصد اور اسباق ہر روز نئے ولولے اور جذبات پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو اس کے پس منظر سمیت سمجھنا حقائق کی روشنی میں یہ فی زمانہ بہت ضروری ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جس طرح کی لادین قوتیں مختلف فورمز پر کام کر رہی ہیں، وہ اس واقعے کو بھی داغدار کر کے اس کے اوپر
کذب کے اور فریب کے پردے چڑھا کر ہماری آنے والی نسل کو گمراہ کرنے کی اور راہ راست سے ہٹانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ اس لیے یہ زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہم کربلا کی جو اصل فلسفی ہے وہ حقائق کی روشنی میں آنے والی نسل تک ڈیلیور کریں، تاکہ اس کی حقیقت کا بھی علم ہو اور اس کے مقاصد اور اس کے اسباق اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری نئی نسل تک پہنچ سکے۔ واقعہ کربلا کے پس منظر پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اس میں ہمارے لیے بڑا گہرا سبق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نااہل شخص جب اقتدار پر مسلط ہوتا ہے تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس کا واضح ثبوت یزید کی حکمرانی ہے۔ اس کی نااہلیت نے سب سے بڑا امت کے اندر جو فتنہ برپا کیا وہ آل رسول کی شہادتوں کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، اور اس وقت سے آج تک وہ فتنہ تھم نہیں سکا، اور اس واقعہ کی وجہ سے جو امت کے درمیان اضطراب اور اختلاف پیدا ہوا، اس کے اثرات اور اس کی تپش اور اس کی آگ آج بھی امت محسوس کر رہی ہے۔ تو نااہلیت کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ پہلا سبق ہے۔ امام علی مقام سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ بیعت کریں ایک نااہل کی۔ بیعت کا مطلب ہے کسی سے بیعت کر کے اعتراف اور اقرار اور یقین دہانی کروانا کہ میں آپ کا تابع فرمان ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں اور آپ کے کہے پر چلوں گا۔ امام علی مقام سے جب مطالبہ بیعت کیا گیا تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ اپنی جگہ کئی کتابیں ہیں، اور وہ جملہ آج بھی ہر دل پر نقش ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ایک جملہ ہی میں سمجھتا ہوں سارے کربلا کی تھیم کو واضح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس میں آپ نے دو کرداروں کا تعین کر دیا۔ یہ آپ نے بیان کر دیا کہ کربلا ایک لمیٹڈ سوچ یا ایک محدود واقعی نہیں ہے، بلکہ یہ صبح قیامت تک کی آنے والے وقت کا ایک تسلسل ہوگا۔ دو کرداروں کا تعین ہے، مجھ جیسا شخص اور یزید جیسا شخص، یہ دو کردار بن گئے ہیں۔ جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی کبھی تابع داری نہیں کرے گا۔ یزید جیسا کیا ہے؟ فتنہ پرور۔ یزید کیا ہے؟ بدی پرور اور بدی کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک قوت۔ حسین کیا ہے؟ حسین انصاف کا نام ہے۔ حسین کیا ہے؟ وہ مظلوم کی داد رسی کا نام ہے۔ حسین کیا ہے؟ حق کی علامت، نشانی اور استعارہ ہے۔ لہٰذا مجھ جیسا شخص کبھی بھی ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، بدی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اور میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمارے موجودہ عہد میں ہم اگر دیکھیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہم پر احسان ہے کہ فضائل اہل بیت اور مناقب اہل بیت مختلف انداز سے بیان ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورمز پر، ہماری مساجد میں منبر و محراب سے جو کربلا کے واقعے کی اصل تھیم اور سبق ہے جو کردار حسین کی روشنی میں ہے، اس پر بھی بڑی گہری توجہ دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز میں اور سرکاری اداروں میں، سرکاری فورمز پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کردار حسینی کو سامنے لا کر اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ تو شاید جوش ملی آبادی نے ایک کنڈیشن سی رکھ دی تھی، اس نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ شاید بیداری اور بیدار مغزی کا اور دردمندی اور دل سوزی کا ابھی وہ پیمانہ یا وہ مقام ابھی ہم تک پہنچا نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بالکل اوائل دور اور اس کا تناظر جو ہے بیان کیا ہے، اور اس میں ایک بات جو بطور خاص انہوں نے کی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور دوسرا ایک تاریخ میں یہ جملہ بھی ہے کہ میرے جیسا
بیعت خاموشی سے اور چھپے ہوئے انداز میں نہیں کر سکتا. بیعت کا جو مشرب اور جو اس کا تسلسل ہے وہ تو اعلانیہ ہے، اور پھر اس کے لیے اصحاب شورا کا ایک رول ہے. یہ کس طرح وہ جو سسٹم تھا خلافت کا یہ ہٹا اور یا ہٹ رہا تھا، اور امام علی مقام نے اس کا ادراک کیا اور پھر اس پر ایک ایسا نوٹ لکھا جو قیامت تک حریت فکر کے حوالے سے روشنی اور نور عطا کرتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. میں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حسین منی و انا من حسین. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ہم جب اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں اور پھر امام حسین علی مقام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کے وجود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون تھا. سبحان اللہ. اور وجود حسین سے خوشبو محمد عربی آتی تھی. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی جو وجود کی شباہت تھی وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی سے تھی. سبحان اللہ. تو پھر جب ہم حضرت امام حسین علی مقام کو مصطفیٰ سے مانتے ہیں تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ صورتاً بھی مصطفیٰ سے مشابہ تھے اور سیرتاً بھی مصطفیٰ سے مشابہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان سب کو دین کے لیے تکلیفیں دی گئی ہیں، لیکن جتنی تکلیفیں اکیلے مجھ محمد عربی علیہ السلام کو دی گئی ہیں اتنی ان تمام انبیاء کو بھی نہیں دی گئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کیں اور حق پہ ڈٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تبلیغ فرمائی. چونکہ سیدنا امام حسین یہ مظہر ہیں نبی پاک علیہ السلام کے. سبحان اللہ. ہم جب ان کی ذات گرامی کو کربلا میں جلوہ گر دیکھتے ہیں تو کوئی مشکل اور کوئی مصیبت اور کوئی امتحان ایسا نہیں جو امام حسین کو وہاں پیش نہیں آتا. لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس میدان میں تمام آزمائشوں اور تمام مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کر کے کائنات کو یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک کا شہزادہ ہوں میری صورت دیکھو گے حضور کا جلوہ دکھائی دے گا، تو کربلا میں میرا کردار بھی دیکھنا وہ بھی تمہیں رسول کا جلوہ ہی دکھائی دے گا. سبحان اللہ. اور یہاں میں نے ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے کہ حسین منی وانا من حسین میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حسین کا جو فیصلہ ہوگا اس میں مجھ محمد عربی کا رنگ ہوگا. کربلا میں جدھر حسین تھے ادھر ہی نبی پاک علیہ السلام تھے. اور میں کربلا کے حوالے سے جب دیکھتا ہوں تو جتنے مصطفیٰ والے ہیں وہ سارے امام حسین کے. اور کربلا کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جس نے یزید کے ساتھ رہنا ہے باطل اس کا مقدر ہے، جس نے حسین کے ساتھ رہنا ہے حق اس کا مقدر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جب ہم ان کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں میں انہیں شہید اعظم کہتا ہوں. اور شہید اعظم کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی اور بات نہ ہے، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے سید الشہداء کا ہے. ہم تقابل کے لیے نہیں بیٹھے، لیکن جس طرح آپ نے ابتدائیے میں فرمایا تھا کہ چشم فلک نے میرے حسین جیسا شہید نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ یہ بات بتانے سے قاصر ہے کہ کوئی ایسا شہید بھی ہو جو دن بھر لاشیں اٹھاتا رہے اور کٹے ہوئے سر اٹھاتا رہے اور پھر خود تیار ہو کے کٹنے کے لیے چلا جائے. وہ صرف اور صرف امام حسین کی ذات ہے. بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، بیٹوں کے لاشیں اٹھائے اور امام حسین کے قدم نہیں ڈگمگائے. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام پریشان نہیں ہوئے، اللہ کی رضا پر راضی رہے. اگر میں یہ بات کہہ دوں سرکار کی امت میں کربلا میں رضا عروج پر نظر آئی تو اس میں کوئی شک نہیں. مقام رضا کے عروج پر امام حسین علی مقام جلوہ گر تھے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا آخر یہ کیا بات تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے. حضرت یوسف علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے جناب یعقوب علیہ السلام سے اوجھل ہوتے ہیں تو حضرت یعقوب دیکھنا بند کر دیتے ہیں کہ مجھے جمال یوسف میں جمال خدا دکھائی دیتا تھا، وہ نظر نہیں آتے تو میں کیوں دیکھوں. لیکن ڈاکٹر صاحب تقابل نہیں ہے. کربلا کی دھرتی پر جن کے سارے یوسف
आंखों के सामने कटें और वो आंखों पर पट्टी न बांधें और वो देखना बंद न करें। इस पर मैं यही कह सकता हूँ, इमाम हुसैन आली मुकाम का जवाब होगा कि मेरे नाना जान ने मेरी परवरिश करते हुए दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम वाजरा, ऐ अल्लाह हुसैन को अजीम सब्र देना, जब वो अजीम सब्र करे तो उसे अजीम अजर देना। करबला से मेरे इमाम का मैसेज ये है, अगर मेरे नौकर हो, हक़ पे डटना भी सीखो, ज़रूरत पड़ जाए तो हक़ पे कटना भी सीखो। शहादत का हम जिक्र करते हैं तो ये जानना भी चाहेंगे कि शहीद जो है, एक तो इसका मुकाम क्या है और दूसरा शहादत का मानी और मफ़हूम क्या सिर्फ यही है कि एक मार का बपा हो और फिर उसमें इंसान अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, और क्या शहादत और शहीद का ये मफ़हूम इन्हीं महदूद मानों में ही कुरान में बयान हुआ है या इसका पैराया बहुत वसी है? और अगर वो बहुत वसी है तो फिर उसमें हज़रत इमाम अली मुकाम की ये सारी सही और जद्दोजहद हमें किस मुकाम पे नज़र आती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज यहाँ सब का मिल बैठना सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब, हक़ व बातिल के मार के लाखों हुए तारीख़ के अंदर, लेकिन जो शोहरत, इनफरादियत और फजीलत और हमागिरियत ये वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन को नसीब हुई, ये किसी और वाक़े को कभी नहीं मिली। और ये सिर्फ़ ये शोहरत, फजीलत और ये हमागिर तज़किरा ही ना रहा, बल्कि ये सब्र, तवक्कुल और रज़ा का पेकर और हक़ का इस्तिआरा भी बन गई ये शहादत। और इसके मुकाबले में जो यजीदियत थी, तो यजीद या यजीदियत का नाम लेते ही फ़ौरी तौर पर जहन में एक जुल्म व बर्बरियत और फ़िस्क़ व फजूर और इस्लाम की असासियात का खिलवाड़ करने वाला एक मायूब किरदार जहन में आ जाता है। आपने बात की कि शहीद के माना और उस एतबार से शहीद का मुकाम क्या होता है। डॉक्टर साहब, शहीद का जो एक माना आता है वो होता है हाज़िरी का, हाजिर होना और गवाह होना। और जी, और गवाह वो होता है जो मौके पे मौजूद हो। तो जो ये पहला माना है हाज़िरी का, इस एतबार से ये होता है कि जब शहीद की रूह कफ़्स अंसिर से परवाज़ करती है तो उसको फ़ौरी तौर पर माअन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मरवी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से, जब उनकी शहादत होती है तो उनके बेटे से फरमाया कि ए इब्न जाबिर, आपके वालिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बिला हिजाब उनकी रूह ने कलाम किया। तो गोया कि इससे ये साबित होता है कि शहीद की रूह को माअन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर दिया जाता है, और ये हाज़िरी है। अब हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं ये आगे जो आपकी ये बात जो है ये बहुत वक़ी है और जामे है, और मैं चाहूँगा कि इस गुफ्तगू का जो अगला मरहला है, पोर्शन है, वो मैं ज़्यादा वसअत के साथ आपसे लूँ। मैं डॉक्टर साहब को भी शरीक गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर साहब, आज के इस दिन और यौम और आज का जो हमारा मौजू है, इस हवाले से आप अपने ख़यालात हमें अता फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज के दिन की मुनासबत से नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी पेश करना और उनके महासिन, महामिद और कमालात और औसाफ़ का बयान, मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए तोशे आखरत भी होगा और बाइस निजात भी होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नवासे, जिन्होंने बरवायत मुख्तलिफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ 6 साल या 7 साल या 5 साल का वक्त गुजारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से अहादीस मुबारका को रवायत भी किया। सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ आप अहले बैत से हैं और दूसरी तरफ आप मकाम सहाबियत के ऊपर भी हैं। यानी दोहरा शरफ हासिल है इन हस्तियों को। सहाबाए कराम के पास सिर्फ़ एक शरफ़ है कि वो सहाबी हैं, कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान से देखा। यानी आपका उन हस्तियों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना ईमान की हालत के साथ, तो वो उन्हें मकाम सहाबियत पे ले जाता है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिशारत दे दी कि ये दोनों यानी हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के सरदार। सुभान अल्लाह।
اب یہ سرداری یہ تصور نہ کی جائے کہ یہ ان کے نسب کی بنا پہ تھی. یہ بات ہمیں بڑی تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دی جا رہی ہے. کیا صرف ان کے نسب کی بنیاد پہ؟ نہیں، ان کا وہ حسب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں انہیں عطا کیا گیا، ملا، جو انہوں نے تربیت پائی اپنی والدہ محترمہ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ جو کچھ علم انہیں اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میسر آیا، کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. پھر جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذاتی کردار کو دیکھتے ہیں، اب ذاتی کردار میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک ان کی عبادت، یعنی ان کا جو تعلق اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے. دوسرا ان کا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. کوئی بھی شخص انہیں بیلنس کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. جب ہم اس تعلق کو دیکھتے ہیں تو اس تعلق میں ہمیں دونوں مقام پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت آگے تک پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنی عبادت کے اعتبار سے عابد، آپ زاہد، متقی، اورا، اور پھر اس علم کے اعتبار سے جو علم آپ کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور جس کا شہرہ یہ تھا کہ جب کوئی ملنے کے لیے آپ کے پاس آتا اور آپ کو تلاش کرتا ہوا، لوگوں سے پوچھتا کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنی ہے، تو جواب میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جائیے مسجد میں، اور وہاں پہ جو حلقہ علم لگا ہوا ہے اس کے وسط میں جو شخصیت تشریف فرما ہوں گی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہوگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ میری ذات سے جو خصوصیات یا اوصاف آگے حسن و حسین میں منتقل ہوئے، ان میں سے جو حسین کو منتقل ہوئے وہ جرت ہے، بے باکی ہے اور جود و سخا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جود و سخا کے معاملے کے اندر بہت بڑے ہوئے ہیں. جو کچھ مال آپ کے پاس آتا ہے اپنے نانا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مال آتا، صبح کو مال آتا، شام تک اسے اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیتے، اور اگر شام کو کوئی مال آتا تو صبح تک اسے اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیتے. اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پاس آنے والے مال کو اسی ہی طریقے سے غریب، غربا، فقراء اور سائلین میں تقسیم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یعنی وہ جو تعلق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ ہے اور وہ جو تعلق مخلوق خدا کے ساتھ ہے، یہ عروج کمال کو پہنچا ہوا ہے. اور یہ عروج کمال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت اور بڑی لطیف پیرائے میں نازک جگہوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. اور یہ ناظرین میری بھی یہ ایک دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جو تذکرہ ہے حضرت امام علی مقام کا، وہ بالعموم ہم 60 ہجری سے شروع کرتے ہیں اور محرم 61 ہجری پہ جا کے یہ 5-6 ماہ کے اندر آپ کی ساری سیرت کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی عمر 56 سال تھی جب آپ میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے، اور اس سے قبل کے ان کے جو احوال ہیں، جو ان کا اسوہ ہے. واقعہ کربلا دراصل اس قدر ڈومینیٹ کر گیا نہ صرف تاریخ اسلام اور آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت پر، کہ آپ کی زندگی کے دیگر اوصاف جن سے ہمیں روشنی اور نورمائی لینا تھی، وہ ہم ان سے ذرا نظروں سے وہ چیزیں اوجھل ہوئیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ان کے اندر سخاوت، جرت، شجاعت، بصالت اور اصابت رائے، اپنے عہد کی وہ سب سے جلیل القدر ہستی تھے، اپنے دور کی وہ سب سے معتبر شخصیت تھے. اور میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے دوران یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ بیعت کا جو سلسلہ تھا، اس سے قبل کی تاریخ میں بہت سی مقامات ایسے بھی ہیں جب کسی شخصیت نے کسی کی بیعت نہیں کی تو ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں بھی حضرت سعد بن عبادہ بہت دیر تک اس ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی ان سے کوئی تعارض نہیں کیا. ان کے اعزاز اور اکرام جو ہے اس میں کبھی کوئی امر
معنی نہ رکھا۔ لیکن یہ کیا سبب تھا کہ اتنی بڑی امپائر حاصل کر لینے کے باوجود یزید کو اگر کھٹکا تھا، اور اگر وہ سمجھتا تھا کہ میرے قلم رو میں میرا آرڈر جو ہے وہ اس اعتبار سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور مجھے وہ مینڈیٹ میسر ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے اوپر امام حسین کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو۔ اس کے سبب کیا تھا؟ اس کا سبب جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایک اس عظیم خانوادے کے سرخیل تھے، ان کے پاس وہ شہادت جس کا تسلسل انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، وہ امانت جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کے حوالے سے ان تک پہنچی تھی، وہ اگر وہ نہ نبھاتے تو شاید نہیں، یقیناً یہ اسلام کے تصورات دھندلا جاتے۔ آپ نے شہادت حق کی وہ گواہی دی جس کے سبب جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ وہ شہید اعظم قرار پائے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جو خطبات دیے اور جس میں آپ نے وقت کے جو فرعون تھے ان کو چیلنج کیا اور جو نظام اپنی ترویج کی طرف ایک نئے سسٹم کو لانے جا رہا تھا کہ خلافت کی جگہ ہرکلیت نظر آ رہی تھی، اور اس پر جو آپ کا خطبہ ہے مکہ مکرمہ میں بیضا کے مقام پر اور مختلف مقامات پر، جن کو ہم بالعموم اس عمیق انداز میں نہیں دیکھتے جس طرح دیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آغاز میں کچھ اشعار کی صورت میں کچھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ جہاں روشن است از جمال محمد، سبحان اللہ، دلم تازہ گشت از وصال محمد، بصدق و صفا می تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک لاسانی شخصیت، ایک لافانی کردار، جناب امام حسین علی مقام۔ آپ دیکھیے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے کعب میں تجھے ظالم اور خائن لوگوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو ان کا ساتھ دے گا فلیس منی، جو ان کا ساتھ دے ظالم اور خائن لوگوں کی۔ اور امام علی مقام کے بارے میں فرمایا کہ حسین و منی۔ اب دیکھیے منی کا ظہور تو ہونا ہی تھا کہ جن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا وہ فلیسہ منی ہے اور یہ حسین و منی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں فرمایا نا حسین و منی، آگے حدیث میں فرمایا کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب قرآن و سنت میں محبوب الہی بننے کی بڑی چند جہاد پیش کی گئی ہیں، اس میں ایک جہد محبت حسین بھی ہے کہ آپ علیہ السلام سے کامل محبت کی جائے، اور محبت میں پھر آپ نے جو کردار پیش کیا ہے کربلا کے میدان میں اس کی مقصدیت کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ آپ نے جو خطبہ دیا تھا یزیدی فوج کے سامنے، ذرا ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے، آپ نے فرمایا، اے لوگو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جس نے اللہ کا عہد توڑ دیا ہو، سنت رسول اللہ کا مخالف ہو، اللہ کے بندوں میں گناہ اور ظلم کے ساتھ عمل کرتا ہو، شیطان کی اطاعت کو اس نے لازم پکڑ لیا ہو اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہو، فتنہ و فساد بپا کیا ہو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہو اور محاصل کو ذاتی مال بنا لیا ہو، تو حسین سب کی نسبت اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بھی نقطہ قابل غور رہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام نے خروج کیا، بنیادی طور پر امام علی مقام کی ذات داعیہ الی الحق تھے، اپنے نانا جان کے نقوش پا پر تھے، اور داعیہ الی الحق کا کام یہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے کو، فسادیوں کو راہ راست پر لے آئے۔ خروج امام نے نہیں کیا، خروج انہوں نے کیا تھا نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں، محمدی اقدار کے فروغ میں خروج انہوں نے کیا تھا، امام ان کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ
انسان کی آزمائش اور امتحان اس کی ایمانی حالت کے مطابق ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو مختلف کیٹیگریز بتائی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسات کے بعد ایک ہی وقت میں ان سب مرحلوں سے ذات حسین گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ مال، دیکھیے انسان کو وطن سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں امام نے وطن چھوڑا، انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، امام نے مال بھی چھوڑا، انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نور نظر شہید ہو رہے ہیں، لیکن صبر و استقامت کا وہ کوہ گراں، وہ یہی کہتا ہے رضیت بے قضائے کا مولا کریم، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اور پھر یہاں تک کہ اپنی جان بھی پیش کر دی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے حسین کو اپنی جرت، بصارت اور سخاوت عطا کی ہے۔ سخاوت کی جو ڈیفینیشن کی جاتی، سخاوت کا ایسا رنگ کوئی نظر آئے گا کہ راہ خدا میں کوئی شے رکھی ہی نہیں حسین نے۔ دنیا جو ہے وہ سخاوت میں مال دیتی ہے، انہوں نے اپنی اولادی آج مرکبت سننی ہے۔ جناب ارشد صاحب۔ مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داماں، ذرا گوشہ داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، یزیدی دور ہے اسلام سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلہ دین مجھ
اجازت ہو، بس اب اے قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرماؤ حسین اب جاؤ رخصت ہو، لب اطہر سے فرماؤ حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا۔